السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے خوف خدا عظیم عبادت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرتے رہا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو اجتماعی طور پر دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور فرقہ واریت کا شکار ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تقوی ہے کیا کہ جس کے اختیار کرنے کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، حفاظت کرنا، پردہ کرنا اور خوف کرنا وغیرہ۔ چنانچہ تقوی کا لغوی معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اسے ضرر یا نقصان کا خوف یا خدشہ ہو۔ اصطلاح شریعت میں انسان کا ان کاموں سے بچنا جو اس کے لیے آخرت میں غضب خداوندی کا باعث ہوں، تقوی کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضی سے بچانا تقوی ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ تقوی ہی کل قیامت کے دن نجات دلانے والی کشتی ہے۔ تقوی مومنین کے لیے بہترین لباس اور بہترین زاد راہ ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس سے دل کی بندشیں کھل جاتی ہیں، جو راستے کو روشن کرتی، اور اسی کی بدولت گمراہ بھی ہدایت پا جاتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی قیمتی موتی ہے کہ اس کے ذریعے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان شرک، کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو ہر کسی سے حقیر اور کم تر جانو۔ حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں تقوی صرف دن کو روزہ رکھ لینے اور رات کو عبادت کے لیے قیام کرنے کا نام نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے بچے اور جو فرض کیا ہے اسے ادا کرے۔ اے اللہ کے بندو، حضرت کعب سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا مجھے بتلائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا آپ کبھی خاردار دشوار راستے سے گزرے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت کعب نے پوچھا بتاؤ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرتے ہوئے تمہارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ڈرتا ہوں، دامن بچا کر چلتا ہوں، یعنی نہایت احتیاط سے دامن سمیٹ سمیٹ کر قدم بچا بچا کر گزرتا ہوں، اس خدشے کے پیش نظر کہیں دامن چاک نہ ہو جائے، کہیں پاؤں زخمی نہ ہو جائے، جسم چھلنی نہ ہو جائے۔ حضرت کعب نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ گویا یہ دنیا ایک خاردار
جنگل ہے، دنیاوی لذات اور خواہشات نفسانی اس کی خاردار جھاڑیاں ہیں۔ جو ان خواہشات و لذات کے پیچھے چلا گیا اس نے اپنا دامن تار تار کر لیا، اور جو بچ گیا وہ صاحب تقوی ہوا۔ اے اللہ کے بندو، تقوی کا اصل مرکز دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ غرض تقوی اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف و رجا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور اوامر پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، معصیت پر یعنی گناہ پر اصرار نہ کرنا اور اپنی عبادت پر ناز و اعتماد نہ کرنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقوی ہر قسم کی بھلائی کا جامع ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو حکم دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں 236 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں مختلف انداز میں تقوی ہی کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم اور اس کی اہمیت و تاکید کو اجاگر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ رہا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف اس امت کے لیے خاص ہو، بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر آج تلک اور قیامت تلک آنے والے ہر شخص سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی کے اپنے ایام کو پورا کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے اللہ کے بندو، تقوی و پرہیزگاری انسانی زندگی کا شرف ہے، اور تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا قرب آسان ہو جاتا ہے۔ تمام عبادات کا بنیادی مقصد بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے، اور نیک کاموں کی طرف اسے بے تاہانہ تڑپ ہوتی ہے، بے تحاشا تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی پسند ہے، ذات پات یا قومیت وغیرہ کی اس کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قابل عزت و احترام وہ شخص ہے، سب سے قابل اور عزت احترام والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی دینداری اور راہ ہدایت پر چلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا اولین وصف تقوی رہا ہے۔ قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تقوی اصل میں وہ صفت عالیہ ہے جو تعمیر سیرت و کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، عبادات ہوں یا اعمال یا معاملات۔ اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد و فلسفہ روح تقوی کے مرہون ہے۔ خوف الہی کی بنیاد پر انسان کا اپنے دامن کا کبیرہ گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف رکھنے کا نام تقوی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، لیکن ہم ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات یعنی
ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو اور ایسی ایسی چیزیں اختیار کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بہت معمولی درجے کی ہیں اور بہت حقیر ہیں، زیادہ سے زیادہ تم انہیں مکروہات میں شامل کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کام اور وہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایسے کاموں کو بھی ان کاموں میں شمار کرتے تھے جو اخروی انجام کے اعتبار سے ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے اسلاف کی زندگیاں تقوی و طہارت سے مزین تھی۔ احکام شرع میں اپنی ذات کے بارے میں معمولی چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مامورات کو یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور منہیات یعنی جن سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا، یعنی نیک کام کرنا اور گناہ اور بدی سے بچنا، اپنی زندگی کے شب و روز حسب استطاعت اتباع شریعت میں گزارنا تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے اور اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق تو یہ ہے کہ مومن تا دم مرگ یعنی موت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ تقوی کا حق ادا کرنا بندوں کے بس کی بات نہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے حکم میں نرمی فرماتے ہوئے فرمایا، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اختیار کرنے اور تمام گناہوں اور برائیوں سے حد المقدار بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔